لیکن جب ہمارے آقا و مولا کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے قانون تبدیل فرمایا اور آپ کی نبوت کے زمانے کو، امت کو اور علاقے کو لامحدود فرما دیا۔ حضور کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے بھی کسی صورت میں نبی بن کر دنیا میں نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک فیضان نبوت محمد مصطفیٰ نے چلنا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے خلافت و ولایت و امامت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت حضرت علی تک پہنچی تو فرماتے ہیں پھر اس سے درخت طوبہ کی طرح شاخیں پھوٹی اور سارے جہان پر جلوہ فکر ہو۔ یہ جملہ شیخ محقق کا تھوڑا سا اور طلب ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے درخت طوبہ کی طرح شاخیں پھوٹی، یعنی وہ تشبیہ دے رہے ہیں علی المرتضیٰ کی خلافت کے فیضان کو درخت طوبہ سے۔ علماء بکثرت یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ علم البلاغت میں ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بہی ہوتا ہے، ایک وجہ شبہ ہوتی ہے۔ مشبہ وہ ہوتا ہے جسے کسی چیز سے تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بہی وہ ہوتا ہے جس چیز سے تشبیہ دی جائے، اور وجہ شبہ وہ ہوتی ہے جو دونوں کے درمیان قدر مشترک ہو، جو مماثلت ہو، وہ وجہ شبہ مشابہت کی وجہ کہلاتی ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں علی مشابہ درخت طوبہ کے ہے، جس طرح درخت طوبہ کی شاخیں ہیں اسی طرح علی کی شاخیں جہان پر جلوہ فکن ہوئی۔ اب علی المرتضیٰ کا تعارف تو سب کو ہے، مشبہ کو سارے جانتے ہیں، مشبہ بہی کیا ہے۔ درخت طوبہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جنت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو گھر بنایا ہے، حضور کا محل بنایا ہے، اس محل کے درمیان میں جو اللہ نے درخت لگایا ہے اس درخت کا نام درخت طوبہ، اور اس درخت کی شاخیں ساری جنت پہ سایہ فکن ہیں، اور جنت کی ساری نہریں نعمتوں کی وہ اسی درخت کی جڑوں سے نکلتی ہیں۔ حضرت شیخ محقق فرمانا یہ چاہتے ہیں جیسے جنت کی ساری رونق اس درخت سے ہے جو مصطفیٰ کے محل کے درمیان میں لگا ہے، فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی حیثیت وہی ہے، اس پوری کائنات میں جو جلوے ہیں وہ شان علی کے جلوے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جو درخت طوبہ ہے وہ جنت کی ساری نہریں اس کی جڑوں سے نکل کر جنت میں پھیل رہی ہیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں علی کی شان بھی یہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے در سے ولایت کی جتنی نہریں نکل رہی ہیں، فیضان نبوت جتنا تقسیم ہو رہا ہے وہ علی المرتضیٰ کے ذریعے۔ اس لیے فرماتے ہیں اس سے ہر ایک نے فیض حاصل کیا، اور سرکار کی اپنی اولاد پاک نے مناسبت ذاتی کی وجہ سے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا۔ ولایت کا یہ فیضان یوں دنیا میں پھیلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک نے ظاہری حکومت اور اقتدار کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے باطنی حکومت حاصل فرما لی۔ اس لیے ہر زمانے میں اقتدار کسی کے پاس ہی رہا ہو، تخت کسی کے بھی پاس رہا ہو، حکومت کسی کے بھی پاس رہی ہو، لیکن
دلوں پر حکومت محمد مصطفیٰ کی آل نے کی ہے، روحوں پر حکومت محمد مصطفیٰ کی آل نے کی ہے۔ سلمان بن عبد الملک بن مروان کا پوتا تخت نشین تھا، پوری اسلامک گورنمنٹ کا سربراہ تھا، بادشاہ تھا، حج کے لیے جاتا ہے، وہاں پر ساتھ لے کر جاتا ہے امراء کو، وزراء کو۔ جب وہاں پہنچا اور خانہ کعبہ شریف کے طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آئی تو لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ حجر اسود کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں ملفوظات مہریہ میں، یہ پورا واقعہ موجود ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں غسانی بادشاہ اس کے ساتھ تھا، غسان کا وزیر۔ اس نے اسے کہا کہ تو بادشاہ ہے، تو اس پوری اسلامک گورنمنٹ کا، اسلامی حکومت کا بادشاہ ہے، تیرا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ تجھے حجر اسود تک جانے کا راستہ دیا جائے۔ وہ کہنے لگا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر سارے برابر ہوتے ہیں، کسی کی کوئی خاص توقیر نہیں ہوتی، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جب رش کم ہوگا تو پھر یہ سپاہی راستہ بنائیں گے اور ہم جا کر حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ کرسی لگا کے خانہ کعبہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام قدم رکھتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے امام کا نام محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ جب بھی ائمہ اہل بیت کا نام آئے درود پاک پڑھا کریں۔ آپ قدم رکھتے ہیں، تاریخ کی ساری کتابیں بھری ہیں، وہ دو رویا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بتانے والا بھی کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی آیا ہے، ظاہری طور پر کسی نے بتایا نہیں، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال کر لوگوں کو احترام کرنے میں مجبور کر، راستہ بنا کے دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، حجر اسود تک راستہ خالی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، آ کر حجر اسود کو بوسہ دے کے طواف شروع کرتے ہیں، سارے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں۔ اب وہ غسانی بادشاہ وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے، سلمان سے، کہتا ہے یہ کون ہے؟ اب سلمان گھبرا گیا، اس نے کہا اگر میں اسے یہ بات بتا دوں کہ یہ تو رسول اللہ کا وارث ہے، اگر اسے بتا دوں کہ یہ حضور کے اہل بیت سے ہے، اگر اسے یہ بتا دوں کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کا فرزند ہے، تو پھر میری توقیر تو ختم، پھر میری عزت ختم۔ تو اس نے اسے کہا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے، میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق نامی، وہ بھی بادشاہ کے وفد میں آیا تھا، بادشاہ کے ساتھ آیا تھا، بادشاہ اسے اپنے خرچے پر لایا تھا، اپنے پروٹوکول میں لایا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر آپ اسے نہیں جانتے تو پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے میں بتاتا ہوں۔ بادشاہ گھبرا کے کہنے لگا تم تو میرے ساتھ آئے ہو۔ اس نے کہا آیا تو تمہارے ساتھ ہوں لیکن کلمہ اس کے نانے کا پڑا ہے، کلمہ اس کے نانے کا پڑا ہے، اس لیے میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کر اب یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ تم رسول اللہ کی آل کی فضیلت اور شان کا انکار کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فی البدی اشعار، عربی میں، عربی کا شاعر تھا تو عربی زبان میں اس نے ایسے فصیح و بلیغ اشعار کہے کہ آج بھی وہ عربی ادب کے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کا وہ لکھا ہوا قصیدہ طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں اس کا پہلا شعر پڑھتا ہوں کہ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، ھذا الذی تعرف البطحاء
اشارہ کر کے کہا. اس نے کہا یہ وہ ہے کہ جب یہ مکہ کی سرزمین پر کسی پتھریلے نوکیلے کنکر کے اوپر پاؤں رکھے وہ کنکر بھی پہچان جاتا ہے مجھ پر محمد مصطفیٰ کے وارث نے. جب یہ قدم رکھتا ہے اس کے قدم رکھنے سے وہ پتھریلا ٹکڑا بھی پہچان جاتا ہے کہ میرے اوپر قدم رکھنے والا کون ہے. اور والبیت یعرفہ والحل والحرم. تو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا. اس نے کہا چھوڑ اس کعبے سے پوچھ یہ کون ہے تمہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے. یہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھ, یہ اس حرم میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ, یہ سارے تمہیں بتائیں گے کہ یہ وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ملی ہے. یہ اس دین متین کا وارث ہے, یہ شاہد کربلا ہے, یہ وہ ہے کہ قیامت تک آنے والی حسینی سعادات کے لیے یہ جد امجد کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے اور آگے کہا کہ یہ وہ ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ, کہ یہ وہ ہے کہ اس کی زبان سے کبھی لفظ لا نہیں نکلا. لا کہتے ہیں نہیں کو, یعنی جو بھی اس کے پاس آئے یہ عطا کرتا ہے, یہ دینے والے ہیں, یہ تو عطا کرنے والے ہیں. تو ان کی شانیں چھپانے کے لیے یہاں بیٹھا ہے. تو دیکھ کہ ان کی شان کیا ہے. ما قال لا, اس نے تو کبھی منہ سے نہیں کہا ہی نہیں. کتو الا فی تشہدہ, ہاں اس کی زبان سے لا نکلتا ہے کب؟ جب یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اشہد اللہ الہ, جب لا الہ کہے اس وقت لا کہتا ہے, ورنہ جو بھی اس کی چوکھٹ پہ آ جائے اس نے کبھی لا نہیں کہا. لولا التشہد کانت لاؤہ نعم, فرماتے ہیں اگر یہ کلمہ شہادت میں بھی لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو اس کی زبان سے تو کبھی لا نکلنا ہی نہیں. یہ عطا فرمانے والے حضرت گرامی ہر زمانے میں ان کی حکومت رہی ہے اور یہی حکومت یہ قیامت تک قائم رہنی ہے. یہ دلوں پر حکومت ہے. در دست نتی رست نبردوش کمان است, این ساد کی یہ ہست کے بسمل دو جہان است. شان یہ ہے ہم جس کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ بھی دلوں پر, روحوں پر, جسموں پر, قلب پر حکومت کر کے گئے ہیں. ساری زندگی ایک مخصوص حصار میں گزاری. نہ کبھی کسی مجلس میں گئے, نہ کبھی کسی کانفرنس میں گئے, نہ کبھی کسی محفل میں گئے, نہ گھر سے یوں باہر نکلے, نہ کبھی ٹی وی پہ آئے. لیکن جب زندگی اس انداز سے اپنی خاموشی سے گزاری, اور خاموشی بھی کیسی جس خاموشی کے پیچھے علم کا سمندر موجود, علم کا سمندر موجود. اس خاموشی اور اس ہمارے حضرت قبلہ عالم نے شمس الہدایہ کے اندر لکھا کہ صراط مستقیم پر رہنے کے لیے اور راہ ہدایت پر رہنے کے لیے لیاقت علمی اور اشراق نوری اور انشراح صدری کی ضرورت ہے. لیاقت علمی, انشراح صدری اور اشراق نوری کی ضرورت ہے. وہ شخص پھر اللہ کی طرف سے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کا مظہر ہوتا ہے. وہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کی تفسیر ہوتا ہے. ان حیثیت سے اشراق نوری, انشراح صدری, لیاقت علمی, جب حضور قبلہ لالا جی کی ذات کو دیکھتے ہیں آپ ان تینوں چیزوں میں ہم اپنی ذات میں ممتاز نظر آتے. لیکن اس کے باوجود ساری زندگی خاموش, قلزم خاموش, جس طرح سمندر سکوت میں ہوتا ہے اس طریقے سے اپنی خاموش. کبھی ادعا علمی کیا ہی نہیں, کبھی اپنی ذات کو منوانے کے لیے, اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے علم کا اظہار نہیں فرمایا. ہاں بطور طالب علم جب بھی ہم کبھی آپ سے کوئی سوال کرتے وہ آپ ارشاد فرما دیں.
آپ نے مجھے ایک دن اتنے تک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا درس نظامی کی ساری کتابیں مجھے ایسے یاد کرائی گئی جس طریقے سے قرآن کا استاد بچوں کو قرآن حفظ کرتا۔ فرماتے ہیں میں منزل اور سب کی سناتا تھا درس نظامی کی کتاب، اور 50-60 سال جب کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا، کئی مرتبہ ہم طالب علمی زمانے میں حاضر ہو کے پوچھتے کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ کتاب ہم زبان سے ابھی اس کا نام لیتے ہیں، آپ اس کی عبارت کیوں پڑھا؟ علم ہے سا، لیکن اس کے باوجود اس رہا علم نہیں۔ ہرگز ان کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو چھپایا، اخفا کیا، انہوں نے اخفا کی حد کر دی، رب ذوالجلال نے اظہار کی حد کر دی، اللہ رب العزت نے۔ تو یہ دلوں پر حکومت ہے، یہ قلوب آج سارے ہم اگر جمع ہیں ان کی یاد میں، یہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب آپ کا جنازہ مبارک اٹھتا ہے تو اس وقت کتنے موانع تھے، عید کا موقع تھا، گاڑیاں بند تھیں، کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، یہ سارے معاملات تھے، لیکن جب خلق خدا اسلام آباد میں امڑ کر آتی ہے اور مختصر وقت تھا تو وہ 8-9 بجے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور شام 6 بجے جنازہ ہے، اتنے مختصر وقت میں ملک کے دور و عرض سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ پولیس والا ایک کھڑا تھا، جب گاڑیاں بند ہو گئی، راستے بلاک ہو گئے، اس سے کسی شخص نے، ہمارے ساتھی نے کہا یار کوئی تو تم پلاننگ کر لیتے، یہ کیوں سارا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم نے سمجھا تھا کہ یہ صرف گولڑے والوں کا پیر ہے، یہ تو سارے جہان کا پیر نکلا ہے، یہ تو سارے جہان کا پیر نکلا ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے ان اپنی عظیم ہستیوں کو، ان اپنے عظیم بندوں کو جن کو وہ منتخب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت انہی کے طریق پر، انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب